السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 12ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ امت کے حکماء و علماء کا فریضہ ہے کہ وہ نبوی کردار اور قرآنی افکار کو تلاش کریں، متعین کریں، حکمت عملی تشکیل دیں اور درج ذیل مسائل کو دیکھیں۔ نمبر 1، جہالت کی تازہ تعریف اور اس کو دور کرنے کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہے۔ نمبر 2، غربت کی تازہ حالت و کیفیت کی تعریف اور ہمارا لائحہ عمل و کردار کیا ممکن ہوگا۔ نمبر 3، آبادی کی رفتار میں اضافہ اور وسائل میں کمی، اس گمبھیر مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہوگی۔ زمین کے اندر پانی کی کمی کا مسئلہ تیزی سے ابھر رہا ہے، ہمارا منصوبہ کیا۔ نمبر 5، آبادی کی نقل و حمل، وسائل پر بوجھ اور مسائل کی بنیاد ایک حقیقت ہے، اس سے ہمارے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 6، جدید معاہدہ عمرانی میں معیاری نظام صحت ایک ضروری ستون ہے، ہم کیا معاونت کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، قدرتی ماحول کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، خواتین کے مسائل دنیا کے مسائل بھی ہیں، مگر تیسری دنیا اور مسلم دنیا زیادہ شکار، حل کی تدبیر کیا ہے۔ نمبر 9، انصاف کا حصول بھی جدید معاہدہ عمرانی کا لازمی جزو ہے، حصول کیسے ممکن۔ نمبر 10، نظام حاکمیت اور عوامی شرکت، ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، جہاد فساد کیسے ہوا اور دنیا نے اسے دہشت گردی کی اصطلاح دے دی، مسئلہ کا حل کیا اور کہاں ہے۔ نمبر 12، فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام کا حق آزادی جہاں ماضی کا حصہ ہے، اسی طرح مستقبل کا بھی مسئلہ ہے، تازہ لائحہ عمل ہمارا اور دنیا کا کیا ممکن ہے۔ نمبر 13، عالمی زراعت اور بایو ٹیکنالوجی، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نمبر 14، ذرائع مواصلات، مالیاتی پیچیدگیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، ہمارے کردار کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ نمبر 15، روبوٹ، خودکاری، نیا صنعتی ڈھانچہ، ہماری مہارت کیا ہے۔ نمبر 16، گلوبلزم نے قومی ریاستوں کے لیے نئے کردار کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا ہے اور ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ گلوبلزم کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، بینکوں کا پیچیدہ نظام کیا ہے، ہماری معاشی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ حاصل بحث، یہ اور اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، مسائل کو حل کرنے کی کوئی حکمت عملی بنانے سے قاصر ہیں۔ 3 عناصر جن کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں کیا ہے، جو وفاقی دنیا کی تشکیل میں نمایاں ہیں، بدقسمتی سے ہم میں کہیں نظر نہیں آتے۔ دانشوری کا فقدان ہے، مواصلاتی نظام ادھار لیا ہوا ہے اور کمپنی میں حصہ داری تو دور کی بات ہے، نوکری بھی نہیں ملتی۔ اس سب کے باوجود کیا امت کا کردار ختم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کار نبوت کے مقاصد مکمل ہو گئے؟ کیا قرآن مجید کی علمی رہنمائی کی عمر مکمل ہو گئی ہے؟ کیا مادی دنیا میں انسان نے مکمل قابو پا لیا ہے؟ مادی دنیا کی تسخیر کا مطلب اگر یہ تھا کہ انسان راز ہستی کو جان لے تو کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ایسا ابھی نہیں ہوا۔ کار نبوت جاری ہے، انسان مادی دنیا کا مادی غلام ہو گیا ہے۔ یہ یک طرفہ سفر انسانیت کے ناطے خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا نے مادیت پر ایمان لایا، مگر مادیت کو پیدا کرنے والے کی اہمیت نظر انداز کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مادی انسانیوں کے باوجود روحانی پہلو کی تشنگی محسوس کرتا ہے۔ مذاہب کے اندر انسان کو نام نہاد مذہبی خداؤں اور ذل الہی کی صورتوں کو نمایاں مقام دینے پر پہلے جمود اور پھر نفرت نے جگہ لے لی۔ مذہب کے خلاف نفرت کی اس روح میں روحانیت کی ضرورت بھی نہ رہی۔ مذہب کا بنیادی مطلوب اور مطالبہ تو انسان کے داخل کو اس قدر توانا کرنا ہے کہ وہ نفس کی روحانی ضرورتوں کو کما حقہ پورا کرتے ہوئے اور پورے روحانی اطمینان اور پورے شعوری استعداد کے ساتھ مادی دنیا کے جنگل میں داخل ہو اور اطمینان بخش رہنمائی دے۔ مذہبی خدائی اور ذل الہی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ انسان مذہب و علم کا نہ پہلے باغی تھا اور نہ اب ہے۔ البتہ مذہبی خدائی اور ذل الہی کی فریب کارانہ تعبیر و تشریح سے باغی ہو چکا ہے۔
وہ انسان کے اوپر کسی جبر و تسلط کے حق میں نہیں ہے۔ مذہب و نبوت انسان کے لیے خدا کا حسین تحفہ ہے جس سے وہ ہر دم فیض لیتا رہتا ہے اور لے رہا ہے، آئندہ بھی لے گا، لیکن وہ مذہب کے نام پر تیار کسی پنجرہ نما شے میں بند ہوگا اور نہ ذل الہی کی چھتری کا محتاج ہوگا۔ مسلم دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسان کا شعور جس قدر خود آگاہ ہو چکا ہے وہ اور آگے جائے گا۔ شعور کی اس روانی میں مذہبی اور نبوی فکر کی ہی یہ یقینی سمت تھی کہ انسان مادی دنیا کی تسخیر میں سراپا اور جدوجہد رہے۔ مذہبی و نبوی فکر میں سب سے طاقتور فکر قرآن اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہیں مذکور ہے اور کہیں غیر محسوس ہے، مگر اس کی تعمیر اور تکمیل کی راہ اول و آخر حضرت انسان ہے۔ خدا کا کمال یہ ہے کہ اس نے انسان کو کمال صلاحیت، بصیرت اور طاقت دی ہے، اور تائید یوں کی ہے کہ میں نے اس سے اپنی طرز پر بنایا اور اپنی روح پھونکی۔ دراصل انسان کا یہی کمال ہے کہ وہ راز ہستی کی جستجو پر صدیوں سے کاربند ہے، رکا نہیں ہے، کیونکہ رکنا اس کی فطرت میں رکھا ہی نہیں گیا۔ شیطان کا ورگلانا یا ہر نبی کے دشمن کا ظہور حکمت الہی ہے تاکہ انسان کی کمال صلاحیتوں کو آزمایا جائے، انہیں طاقتور بنایا جائے۔ وہ دشمن قوتوں کو جانے، لڑے، ان پر قابو پائے اور خدا کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ یاد رہے، یہ مذہبی تعلیمات، نبوی کردار اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی معیار شیطانی مزاحمتوں ہی کے لیے اکثیر ہے۔ ہمارا بین الاسلامی اور بین الاقوامی سطح پر جو کردار موجودہ تناظر میں بنتا ہے وہ انسان کو روحانی رہنمائی ہے، اور اسے مادی دنیا کی ضد کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ جب سے دنیا کے انسانوں نے ترقی کی اور علم کی انسانی سہولت کے لیے تقسیم کی ہے، اسے بعض اوقات بلکہ اکثر متوازی رکھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ مادیت اور روحانیت الگ شے نہیں ہے، اور تازہ سائنسی ترقی نے بھی اس متوازیت کے تصور کو رد کر دیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قرآن مجید میں اتنی جان ہے کہ مادیت کے شور و غل میں روحانیت کی انسانی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ مع السلام۔